ایسے مہمان ہیں ہمارے پوڈ کاسٹ میں جن کے پاس 100 ملکوں میں کام کرنے کا تجربہ ہے. آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو بڑی ساری چیزیں سکھائے گا، جیسے کہ پاکستان سے اپنی باہر ایکسپورٹ کیسے کرنی ہے. $250 سے شروع ہوا کاروبار، 7-8 سال میں کمپنی کے $100 ملین تک پہنچی، اور اس وقت تقریباً 100 ملکوں تک میرا بزنس پھیل چکا. ایک دن اس کا میرے ساتھ لگا ہوا، اس نے ایک عام سے بزنس مین کو مسعود قاضی میں کنورٹ کیا. کیا بھیجتے تھے یہ 100 ملکوں تک جو بزنس پھیلا تھا؟ کن کن ملکوں میں پاکستان کی کون کون سی چیزیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے؟ سر، ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستو، جیسے آپ جانتے ہیں ہمارے پوڈ کاسٹ میں تمام ایسے گیسٹ آتے ہیں جن کا ایکسپیرینس کاروبار کے اندر بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیے گا موسٹلی گیسٹ ایسے ہیں جن کا پاکستان میں تجربہ ہے، اور کچھ ایسے گیسٹ جن کے کئی ملکوں میں تجربے ہوتے ہیں. تو ایسے گیسٹ میں لے کے آنا چاہتا تھا کتنی دیر سے. آج ہمارے ساتھ خوش نصیبی سے ایک ایسے مہمان ہیں ہمارے پوڈ کاسٹ میں جن کے پاس 100 ملکوں میں کام کرنے کا تجربہ ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں ان سے متاثر ہوں یہ کہ ان کے اندر ایک سادگی ہے جو بالکل پاکستانی اسٹائل کی سادگی. آپ ان کی شخصیت کو ایک بار صرف دیکھ کے جج نہیں کر پاتے کہ یہ کہیں امریکہ میں کام کرتے ہوں گے یا کئی ملکوں میں، لیکن اگر آپ ان کا ایکسپیرینس دیکھیں گے آپ حیران پریشان ہوں گے. آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو بڑی ساری چیزیں سکھائے گا، جیسے کہ پاکستان سے اپنی باہر ایکسپورٹ کیسے کرنی ہے، ایسے کہ کئی چیزیں، امریکہ میں کاروبار کیسے کرنا ہے، ایک ملک میں رہتے دوسرے ملک کے اندر کیسے کام کرنا ہے. تو اس موضوع پہ آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ون اینڈ اونلی مرشد مسعود قاضی صاحب. مرشد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے اور مجھے اپرچونیٹی دی آپ کے اس پروگرام میں. میں کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرامس. تو ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ اچھا، یہ خواہش کبھی نہیں مطلب ہے کہ میں جا کے وہاں پہ کوئی مشہوری کے لیے، میرا ویسے دل کر جس طرح ہم نے ابھی باتیں کی ہیں، غالباً 2 گھنٹے ہو گئے میں آپس میں باتیں کرتے ہیں. نہیں پتا ہوتا کیا ہے جو ٹرو پرسن ہے نا، مطلب ایسے انفارمیٹیو بندے سے ملنا جس کے پاس پاکستان کی میکسیمم معلومات موجود ہوں، ایسے بندے سے ملنا میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. سر جی یہ تو سعادت میری ہے، یقین کیجیے گا. سیریسلی پاکستانی ہو اور وہ مطلب میں عرض کروں نا، ہم نے اپنے گھر کا نام پاکستان ہاؤس رکھا ہوا ہے. اچھا، امریکہ میں؟ امریکہ میں ہمارے گھر کا نام پاکستان ہاؤس ہے. اور ہمارے جو گیسٹ ہر روز گیسٹ ہوتے ہیں ہمارے گھر میں، کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ ہمارے گھر میں گیسٹ نہ ہو. اور وہ سارے گیسٹ پاکستانی ہوتے ہیں. اچھا، چاہے وہ پاکستان سے ہوتے سارے بزنس مین ہیں یا آئی ٹی انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، چاہے کینیڈا سے آئیں، چاہے امریکہ سے آئیں، چاہے انگلینڈ سے آئیں، سارے پاکستانی ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک جو نا ایک عشق ہے، یہ پاکستانی، ہم صرف پاکستانی نہیں کہتے، پاکستان سے عشق جو ہے نا کمال کی چیز ہے. جس کے اندر وہ سرایت کر گیا وہ بندہ جو ہونا ولی اللہ، مطلب اپنی معراج پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ بندہ پھر اپنی معراج کو پہنچ جاتے ہیں اس عشق کے ساتھ. اچھا، ماشاء یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، آپ چکوال سے ہیں نا؟ میں چکوال سے. چکوال سے ہیں تو لوگ یہ سننا تو لازمی چاہیں گے کہ چکوال سے آپ نے کیسے گرو کرتے کرتے امریکہ پہنچے، اور 100 ملک کیسے آپ نے پھرے، 100 ملکوں میں کاروبار کیسے کیا؟ آپ کا پوڈ کاسٹ لمبا ہو جائے گا. میں ریڈی ہوں اگر آپ ایزی ہیں تو. میں بچپن میں جاتا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ نا بازار، چھوٹے 2-3 سال 4 سال عمر تھی. تو وہاں پہ وہ جو دکاندار ہوتے تھے سبزیوں والے اسپیشلی، تو ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ وہ ابا جی پیسے دیتے تھے تو وہ نا بوری ہوتی تھی، بوری اٹھا کے نیچے پیسے رکھتے تھے، پھر وہاں سے چینج نکال کے وہ چوانیاں ٹھانیاں 10 پیسے ہوتی ہیں وہ واپس دیتے تھے. اچھا، میرے لیے پروڈکٹ سے زیادہ اس چیز میں زیادہ دلچسپی تھی وہ کس طرح وہ کرتے. جب میں اسکول داخل ہوا تو پہلی کلاس ہی، دوسری کلاس میں 5 سال کا تھا. اچھا. تو میں نے کیا کیا کہ جو پاکٹ منی ملتی تھی نا،
تو پبلک ماڈل اسکول تھا ہمارا چکوال، ایک مطلب 2 انگلش میڈیم اسکول تھے. تو میں نے ریسس جو تفریح کا ٹائم ہوتا تھا تو وہاں پہ میں گھر سے سرانہ کا کور لے آیا. تو بازار سے کوئی 1 روپے تھوڑے 4 آنے دے ہم لوگ، 4 آنے ٹانگری کچھ قسم کی چیزیں لے کے ریسس چورن ہوتی تھی لمبی لمبی، وہ میں نے سرانے کے اوپر سجا دی. تو وہ میں نے وہاں پہ بیچنا شروع کیا. اچھا. کچھ ابا جی مجھے گفٹ لا کے دیتے تھے لاہور سے، ڈینٹسٹ، تو وہ گفٹ میں بیچ کے نا وہ پیسے کلیکٹ کر کے تو ان کی بھی یہ چیزیں لاتا تھا. وہ بہرحال گھر راز افشا ہو گیا کہ وہ گفٹ ایک ابا جی لائے تھے باجا میرے لیے یہاں سے لاہور سے، تو وہ امپورٹڈ میڈ ان انگلینڈ تک کا باجا تھا، وہ میں نے 5 روپے کا بیچ دیا. تو وہاں سے میرا بزنس شروع ہوا ایٹ دا ایج آف 5. پھر میں استانیوں کے سموسے پہ آ گیا، ان کو ریسیس کے وقت سموسے وہ لا کے دینے، اس میں سے کمیشن ہوتا تھا میرا 2 پیسے 3 پیسے. کالج لائف میں آیا تو وہ میں نے سیمنٹ بیچنا شروع کر دی. سیمنٹ کی شارٹیج ہوتی تھی تو تقریباً 5 سے 10 روپے پر بوری میرا اپنا کمیشن رکھ کے وہ میں سپلائی کرتا تھا. تو وہ شوق اس طرح تھا. پھر میں نے یہاں سے FCC سے ماسٹرز کیا اور پھر میں پہلے انگلینڈ گیا. لیکن اچھا یہاں پہ ڈیورنگ دا اسٹڈیز جو میری حرکتیں تھیں نا، تو ایک ہمارے سوشالوجی کے پروفیسر تھے ڈیرہ غازی خان سے تعلق تھا، رب نواز صاحب. وہ میرے ابا جی سے یہ بات کہتے تھے کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا، پاکستان بڑا چھوٹا سا ملک ہے اس کے لیے. اچھا وہ مجھے 15-20 سال بعد پتہ چلا کہ واقعی پاکستان مطلب ملک میرے لیے چھوٹا تھا. جو میرے آئیڈیاز تھے، جو بڑی حیرانگی ہوگی آپ کو سن کے بھی. انگلینڈ گیا میں 1 سال وہاں پہ رہا ہوں، مجھے انگلینڈ نہیں اچھا لگا. پاکستان میں آپ اسٹوڈنٹ لائف MA کا امتحان دے کے میں چلا گیا تھا، رزلٹ مجھے انگلینڈ میں ملا تھا کہ مجھے انگلینڈ نہیں پسند ہے. یار ایک ملک تو 6 گھنٹے میں آپ ختم کر دیتے ہو ملک. میں لندن سے چل کے آپ اسکاٹ لینڈ تک جاتے ہیں یا اس کا اینڈ وہ ڈنڈی یا بڈین تک چلے 6-7 گھنٹے میں ملک ختم ہو گیا. کوئی ملک ہے میں نہیں کرنی. پھر ایک ابا جی کے دوست امریکہ سے آئے وہاں پہ، انہیں میں نے سب سے پہلے پوچھا میں کہ کتنا بڑا ملک ہے. وہ کہیں جی تسی اگر سیاٹل تو چلو نا تو لاسٹ جیڑی ایسٹ کوسٹ مین اگر جہاز کا ہو تو 9 گھنٹے کی فلائٹ ایک ملک جہاز. اگر بچہ تسی ڈرائیونگ کرو نا تو 4 دن مسلسل ڈے اینڈ نائٹ اگر تسی ٹریول کرو تو سیاٹل تو تسی مین تک پہنچ آل گو ٹو یونائٹڈ اسٹیٹ. امریکہ پہنچ گئی. میرے کو یونیورسٹی کی ایڈمیشن لے لیا لیکن اتنے پیسے نہیں سن میرے کو. تو میں کیلیفورنیا سے واشنگٹن DC آ گیا. وہاں پہ کچھ چکوال کے لوگ تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ ٹیکسی میں بڑے اچھے پیسے بنتے ہیں. میں آ گیا، میں نے وہاں پہ کچھ پیسے بارو کر کے ٹیکسی لے لی. اچھا میں نے اپارٹمنٹ نہیں لیا. اچھا 2-3 پینٹیں تھیں میرے پاس، 2-3 شرٹیں، 2 جوڑے شوز، 3-4 جرابوں کے شوز، 5-6 انڈر ویئر. یہ میری کل کائنات تھی. اور پھر میں 1 سال ٹیکسی میں رہا تھا، نو اپارٹمنٹ. جم میں جا کے میں شاور لے لیتا تھا. لانڈری وہاں پہ ہر جگہ لانڈریز ہوتی ہیں، وہاں کپڑے دھو لی، گاڑی کے پیچھے لٹکا دی ٹیکسی. 1 سال میں ٹیکسی میں رہا. پیسے جوڑے $1 لاکھ بنایا وہاں پہ 1 سال. پھر میں واپس کیلیفورنیا آ کے اپنا ایڈمیشن لے لیا. ایڈمیشن ہویا ہوا تھا، فیس جمع کرا کے میں نے پڑھنا شروع کر دیا. ڈیورنگ دا اسٹڈیز مجھے یہ پتہ تھا کہ میں نوکری کرنے والا بندہ ہوں ہی نہیں. تو میں نے خواتین کی جو مارکیٹس تھیں، سوری یہ آپ کے سنڈے بازار لگتے ہیں، اس طرح وہاں پہ ہر ویکینڈ پہ ایک سویب میٹ اسے کہتے
3 दिन की फ्राइडे सैटरडे संडे या किसी शहर में सैटरडे संडे को वो लगती हैं वहाँ पे। तो मैं लॉस एंजलिस से कपड़े ख़रीद कर लेडीज़ ड्रेसेस मैक्सिकन औरतों की $5 का आता था होल सेल में, $15, $20, $10 इस तरह करके वो बेचनी शुरू कर दी। और उस वक्त पैसों की शॉर्टेज थी मेरे पास, तो मैं हैंगर जिस तरह दोनों हाथों पे उठा के सारा दिन वो बेचता था। अच्छा, फिर वो मेरा कारोबार मतलब एस्टैब्लिश हो गया वो। फिर मैंने ड्यूरिंग द स्टडीज ये सोचा कि अब मैंने आगे क्या करना है। करना तो मैंने बिजनेस है, नो आई हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट्स। आईटी का उस वक्त इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था। अभी आईटी बोर्न मतलब आप कह लें ना 89, 88, 89 में आईटी का भी बोर्न हो रही थी उस वक्त। इंटरनेट नहीं था उस वक्त। एवरीथिंग यू हैव टू रीड। आपने जो किसी मुल्क के बारे में या अबाउट द बिजनेस आपने बुक्स पढ़नी होती थी, मैगज़ीन पढ़नी होती थी। कोई गूगल का वजूद तो था नहीं। तो मैंने कुछ दोस्तों से, कुछ अपने टीचर से पूछा कि वेयर आई कैन फाइंड द प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने मुझे बताया कि यू हैव टू गो टू ट्रेड शोज़। फिर जो लोकल ट्रेड शोज़ होते थे मैंने उन पे जाना शुरू कर दिया। फिर विद इन यूएस, फिर 1-2 जर्मनी में एम्बियंते का शो होता है। बाद में मैं तकरीबन 25 साल खुद एग्जिबिट करता रहा वहाँ पे। वहाँ पे जाकर देखा तो मैंने एक चीज़ महसूस की कि मेरी एक तबीयत और बंदे की अपनी तबीयत कि मैं मोनोपलाइज बिजनेस करने का, कि अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो उस पर मेरी मोनोपली होनी चाहिए। तो वो मैंने फाइंड आउट किया। तो मुझे ये पता चला कि जो न्यू इन्वेंटेड प्रोडक्ट्स हैं उसके जो पेटेंट होता है वो जो उसका फाउंडर होता है उसके नाम पे होता है, उसकी कॉपी नहीं बन सकती। पेटेंट ये हो गया। अच्छा, मैं पढ़ी भी मैं मार्केटिंग रहा था, इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो उनका एक ट्रेड शो होता है, मैं वहाँ पे चला गया। उनसे मैंने इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की। तो जो एज अ मार्केटिंग कंपनी आप रॉयल्टी बेस पे प्रोडक्ट्स उनसे या ख़रीद सकते हैं या उनके मतलब एक सर्टन पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप वो बेच सकते हैं। तो मुझे 2-3 प्रोडक्ट्स मिल गई जो अभी मार्केट में नहीं आई थी। वो फाउंडर जो थे वो अपने सिर्फ एग्जिबिट कर रहे थे या किसी के पास थी, उनकी प्रोटोटाइप थे, उनके पास ये इतने पैसे नहीं थे कि उसको वो फार्म में ले आए, प्रोडक्ट की फार्म में। तो मैंने कहा ये चीज़ बन लेनी। तो मैंने हाउस होल्ड का और गार्डन का 2 प्रोडक्ट्स उनकी मतलब वो मैंने अपना फील्ड सेलेक्ट किया। और मुझे जब डिग्री मिली थी वहाँ से सीधा मैं अपने ऑफिस गया था। अपने ऑफिस में जाके मैंने वो अपनी डिग्री लगाई थी। अच्छा। एक दिन नौकरी नहीं है मेरी ज़िंदगी के रैकेट में। अच्छा, कोई नौकरी नहीं की? नेवर। अच्छा, पहली बात तो जितनी छोटी एज से आपने वो तजर्बात शुरू कर दी थे तो बंदे का जहन बनता ही कारोबारी है, यानी शुरू से किया यही था छोटी सी एज से? अच्छा, मेरे ख़ानदान में कोई कारोबारी बंदा नहीं। अच्छा, सारी जॉब पेश है? जॉब जी नहीं कर, डॉक्टर्स ने, मेरे वालिद साहब डेंटिस्ट थे, मेरे ताया मेरी फैमिली या वकील थे या डेंटिस्ट थे, सबकी अपनी प्रैक्टिस, लेकिन कारोबारी इस किस्म का कोई नहीं था। तो मतलब उसमें बड़ी तकलीफ़ें भी शुरू में आई, बड़ी स्ट्रगल, लाइक 20 आवर्स आप 20 घंटे टैक्सी भी मैंने चलाई उसके लिए। लेकिन जो था मेरा गोल था कि मैंने बिजनेसमैन बनना है। $250 से शुरू हुआ कारोबार, 7-8 साल में $100 मिलियन ईयर, लाइक एनुअल सेल मेरी कंपनी के $100 मिलियन तक पहुंच गई थी। और उस वक्त तकरीबन 100 मुल्कों तक मेरा बिजनेस फैल चुका।